نماز کا عملی طریقہ ماشاءاللہ ہو امیر رہا اہل ہے سنت نماز کے عملی طریقہ کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی. عملی طریقہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. نماز کا پریکٹیکل انشاءاللہ روزانہ ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سلام پھیریں گے. آج بھی مزید آگے سنیں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. پھر نعت خان اسلام میں بھی تیار رہیں. آج انشاءاللہ ہم یا تو تھی صاحبزادہ عبید رضا عطاری صاحب سے بھی اشارے لیں گے, عبدالحبیب بھائی سے بھی اشارے لیں گے انشاءاللہ. تینوں چڑھانے نماز شروع کر جائیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا عملی طریقہ جاری تھا اور ہم نے نماز تو تقریباً پوری کر لی. درود ابراہیم کی ترکیب ہوئی تھی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی تھی. پہلے یار یہ ہستی نے تو صحیح کر دو آپ. تو یہ نا کہ یہ اس کو کلائی بولتے ہیں. یہ کونی ہے نا, کونی سے لے کر یہ حصہ یہ کلائی کہلاتا ہے. آرم شاید بازو کو آرم نہیں بولتے, چلو یہ کلائی بولتے ہیں اس کو اردو میں. تو یہ کلائی یعنی آستین جو ہے نا یہ اگر چڑھی ہوئی ہو, آدھی کلائی سے کم چڑھی ہوئی ہوگی نا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو, جیسے ابھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہے یا بھلے یوں چڑھی ہوئی ہے بازو تک, تو یہ سب آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز گناہ. تو کلا یعنی آستین درست رکھنی چاہیے. اور جن کی سلائی اسی طرح ہوتی ہے ہاف آستین جس کو بولتے ہیں, ہاف آستین یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جن کے لیے یہ لباس عزت نہیں ہے ان کے لیے البتہ یہ منع ہے, مکروہ تنزیہ غالباً منع ہے اس کو, اس سے بچے. یہ لباس عزت جیسے علماء ہاف آستین نہیں پہنتے تو یہ ان کے لیے لباس عزت میں نہیں آئے گا. اور ہم جو لوگ ہوتے ہیں عوام سمجھے جو مذہبی حلیے میں بھی نہیں ہوتے تو وہ ہاف آستین پہنتے بھی ہیں تو ان کے لیے وہ لباس نارمل ہے, اس کو مطلب لباس یعنی اس میں ان کو حرج نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ التحیاتوں میں التحیات پوری کی تھی, کل انگلی اٹھائی تھی. اب یہ سمجھو آخری قاعدہ ہے. تو التحیاتوں کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے. اچھا اور افضل یہ کہ درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد قرآن کریم کی یا حدیث پاک کی کوئی دعا پڑھے. اور اب یہ کہ سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے کا طریقہ بھی تھوڑا ذہن نشین کرنا پڑے گا کہ سلام یوں کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یوں مطلب یہ ہے کہ وہ 45 ڈگری میں یہ یا شاید 45 ڈگری میں ہی چلے کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ اس طرح مطلب سلام پھیرنا ہے کہ یہ کندھے پر نظر رہے. یہ بھی لکھا ہے کندھے پر نظر کا بھی. بہرحال یہ کہ بالکل یہ پورا چہرہ جو ہے نا یہ پھر جائے. یہ عادت نہیں ہوگی نا آپ کو تکلیف ہوگی پورا پھیرنے میں, اور یہ بہترین ورزش ہے ایک طرح سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سیدھی طرف. اچھا اور اس میں نیت بھی عرض کر دوں کہ جماعت میں ہے اور امام کے عین پیچھے ہے, بالکل پیچھے, تب تو دونوں بار امام کو سلام پھیرنے کی نیت میں کہ میں امام کو یہ سلام کر رہا ہوں اور جو اس طرف کے نمازی ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے نا, یہ ان کو سلام کر رہا ہوں. اور الٹے ہاتھ پر بھی امام کے چونکہ یہ بیچ میں ہے تو اس لیے دونوں طرف امام کی نیت کرے گا اور یہاں کے مقتدیوں کی بھی نیت کرے گا. اچھا اور اگر ایک طرف امام ہے جیسے کہ سپوز کرو کہ سیدھی طرف یہ یوں امام اس طرف ہے سیدھی طرف, تو اب ادھر سلام پھیرے گا تو امام کی نیت بھی شامل کرے گا, مقتدیوں کی بھی, جماعت کی بات کر رہا ہوں. اور الٹی طرف میں امام کی نیت نہیں کرے گا. اور دونوں طرف
فرشتوں کی بھی نیت کریں, کرامن کاتبین, محافظین فرشتے, ان کی بھی نیت کریں. اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں طرف کرامن کاتبین اور محافظین کی نیت کرنا فرشتوں کی. اور جب بھی نمازیوں میں بھی سلام کریں گے نا تو کسی شخص کو فکس نہیں کریں گے کہ میں فلاں کو سلام کر رہا ہوں, بس مقتدیوں کو سلام کر رہا ہوں. یہ تو اب یہ کہ جیسے سلام پھیرا نا تو سیدھی طرف کندھا اور بالکل یہ منہ پھر جائے اور الٹے کندھے کی طرف الٹی بار سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ صحیح اس کا جو طریقہ سمجھ پایا وہ میں نے عرض کیا. لیکن بعض آپ نے کس طرح سلام دینا؟ ہاں یوں نہیں کرنا ہے, کمر اپنی ڈیوٹی پر اسٹیٹ رہے گی اور بالکل خالی سر گھومنا ہے, سینہ بھی نہیں گھومنا ہے, بدن بھی نہیں گھومنا ہے, سر. یہ پریکٹس کرنی ہوگی. اسی طرح الٹی طرف بھی بدن نہیں گھمانے کا, نہ جھکنا ہے. بعض لوگ ہاں یہ نوٹ کیا کبھی کہ پہلے میں نے کہ یوں جھک کر یوں ساروں کو دیکھتے کون کون سب میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حاجی امین کر رہے نا, پیچھے سے بھی دیکھتے, آگے سے بھی دیکھتے. اچھا یوں بھی دیکھتے ہیں. نہیں, یہ جیسے حاجی امین ابھی کر رہے تھے نا, سلام پھیرنے کے بعد یوں بھی دیکھیں گے. آئیے میری توجہ چاہتے ہوں گے کہ تو میں نے نوٹ نہیں کیا تھا. نہیں, حاجی امین تو بہت پرانے خطیب ہیں, فیضان مدینہ کے بھی آج کل خطیب ہیں نا, یہ انہیں کہ بیان فرماتے ہیں. جی اس میں بھی ایک عرض تھی کہ نگاہیں کہاں ہوں گی اس میں؟ یہ اتحیات تو پڑھتے ہوئے نگاہ گود میں ہوگی اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر, اور اتنا پھیرے کہ پیچھے کی صف والا ہے نا اس کو یہ پورا اپنا گال کا یہ حصہ نہیں نظر آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہماری نماز کا طریقہ عملی, یہ آج مطلب ظاہر یوں تو بہت سارے اس کے, ابھی تو خشوع پر تو بات ہی نہیں ہوئی, جو باطنی جو اس کے احکام ہیں, مسائل ہیں, خشوع خضوع, اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ ظاہری طور پر جو نماز کا طریقہ ہے یہ مطلب اس کا بھی تھوڑا سا سمجھو حصہ ہمارا بیان جو تھا وہ ہو گیا. بعض اوقات اسلام میں جب نماز پڑھتے تھے گریبان بھی کھلا ہوا, بٹن جو ہے نا وہ بھی کھلے ہوئے ہوتے. ہاں بٹن کھلے ہوتے, صحیح ہے, یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. سینہ کھلا رکھنا نماز میں یہ مکروہ ہے. سینہ کھلا رکھنے کو بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کچھ کالز چلائیے, پھر نعت